آج بڑی خوبصورت بات میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں۔ اکثر ہمارے ذہنوں اور خیالوں میں ایک سوال گردش کرتا ہے اور وہ ہم سوچتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دیا ہے، ماضی کے گناہ تو معاف ہو چکے ہیں، لیکن کیا حال اور مستقبل کے گناہوں کو بھی ہم نے خداوند یسوع مسیح نے معاف کیا ہے؟ اکثر یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کون سے گناہ معاف ہوئے ہیں؟ کیا جو ہم نے ماضی میں کیے تھے، یا پھر وہ گناہ جو آج ہم کرتے ہیں یا پھر مستقبل کے اندر ہم کریں گے، کیا وہ بھی گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کیا ہم اس طرح سے گناہ کرتے رہیں گے تو کیا معافی ملتی رہے گی؟ میرے عزیزو، یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے، اور ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں ایک بات یہ کرتا ہے کہ کوئی گناہ معاف نہیں ہوئے، نہ ماضی کے، نہ حال کے، نہ آنے والے مستقبل کے کوئی گناہ۔ گناہ کی تعریف کیا ہے، گناہ کی حیثیت کیا ہے، گناہ کی جو کانسیکوینسز کیا ہیں؟ میرے عزیزو، ایک بات تھوڑا سا غور کرنے کی، اور یہ ہے کہ صلیب کے اوپر جو کام ہوا ہے اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ صلیب جو ہے اس کے پس منظر کے اوپر جائیں، صلیب کے کام کے اوپر غور کیجئے۔ صلیب جو ہے وہ صلیب پر ہوا جو خداوند یسوع مسیح کا خون بہایا جانا، اس کی قربانی، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کے کلام کا ایک حوالہ میں دیکھوں گا۔ خدا کے کلام میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہمیں ملتی ہے، اور خدا کا بندہ پالوس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ حکموں کی وہ دستاویز جو میرے لیے اور آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ اس نے مٹا ڈالی، جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، اور اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ ہاللیلویہ۔ صلیب جو ہے یہ ایک بڑی خوبصورت اور بڑی اہم، ایک ایسی خوبصورت جو کانسیپٹ ہے بائبل کے اندر، جس کے بغیر مسیحیت کا موجود ہونا یا وجود جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے کلسیوں کے خط کے اندر اس بات کو خدا کے بندہ پالوس کے وسیلے سے پاکرو نے لکھوایا۔ کلسیوں دوسرا باب اگر آپ دیکھیں وہاں یہ موجود ہے، کلسیوں دوسرا باب 13ویں اور 14ویں آیت۔ میرے عزیزو، ہر ایماندار کبھی نہ کبھی یہ سوال اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ یسوع نے ہمارے ماضی اور حال اور مستقبل کے گناہوں کے لیے جان دی ہے؟ کیسے ہمیں پتا چلے؟ ہمیں کس طرح سے اندازہ ہو کہ ہمارے ماضی کے گناہ، ہمارے حال کے اندر جو ہم اکثر اوقات جانے انجانے میں گناہ کرتے ہیں، اور آنے والے وقت میں ہم جو گناہ کریں گے، کیا یہ سب کے سب معاف ہو گئے ہیں؟ یہ ایک تعلیمی سوال ہے، لیکن میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اطمینان، ہماری سلامتی اور خدا کے ساتھ چلنے
کے ساتھ ہمارا ایمان اور ہمارا اعتماد ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. ہمارا بھروسہ اس پر ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے تمام گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں. ہم پر الزام نہیں ہے. نجات کا کام، بحالی کا کام، شفا کا کام، آزادی کا کام، خدا کے ساتھ میل اور ملاپ کا کام صلیب کے اوپر مکمل ہو گیا. ہاللیلویا. صلیب جو ہے یہ ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. صلیب پر خداوند یسوع مسیح کی جان کا فدیہ جو ہے، نذرانہ جو ہے، قربانی جو ہے، یہ ہمارے ایمان کی ایک اہم حیثیت ہے. صلیب نے ہمارے ماضی کے تمام گناہ مٹا دیے ہیں. خدا کے کلام میں قدس سے دوسرا باب دیکھیے 13ویں اور 14ویں آیت میں کہ اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہمارے سب قصور معاف ہو چکے ہیں میرے عزیزوں. اور حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اس کو صلیب پر کیلوں سے چڑھ کر ہاللیلویا فتح مندی کا شادیانہ بجائے. فتح مندی کا. So we are more than conqueror. ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. کون سی چیز آپ کو چاہیے؟ آپ غالب آ سکتے ہیں صلیب کے وسیلے سے، یسوع کے وسیلے سے. یسوع آپ کے لیے ہے. یہ آپ کی خوراک ہے. یہ آپ کی جو ہے وہ طرز زندگی ہے. یہ آپ کا لباس ہے. یہ آپ کی صحت کی ایک خاص کنجی ہے. اسی لیے خدا کے کلام میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس نے ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، تمام غلطیوں کو معاف کر دیا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک جج جو ہے اس کے سامنے ہماری ایک لمبی گناہوں کی فہرست موجود ہے اور وہ فیصلہ کر سکتا ہے. وہ آپ کو سزا دے سکتا ہے کیونکہ آپ نے بے شمار گناہ کیے ہوئے ہیں، غلطیاں کی ہیں، آپ نے جو ہے قانون توڑے ہیں اور آپ سزا کے حقدار ہیں. لیکن وہی جج، وہی منصف جو ہے آپ کی تمام جو ہے گناہوں کی فہرست کو لیتا ہے، اس کو پھاڑ دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے آپ آزاد ہیں. آپ آزاد ہیں. آپ بحال کر دیے گئے ہیں. آپ کی قیمت ادا کر دی گئی ہے. آپ کی قیمت ایک شخص نے ادا کر دی ہے. بھائی جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار کون وہ شخص ہے. اور آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کھڑے ہوئے آپ کو باہیں پھیلائے ہوئے کہتے ہیں آئے میرے بیٹے، آئے میری بیٹی، میں نے تیرے گناہوں کی قیمت ادا کی ہے. میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. میں نے وہ مہر کی ہے کہ آج کے بعد تیرا پرانا ریکارڈ ختم ہو گیا ہے. آئندہ سے گناہ نہ کرنا کیونکہ صلیب پر میں نے تیرے تمام پرانے برے گندے تمام گناہوں کا نذرانہ اور فدیہ دے دیا ہے. میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی. ذرا پورب اور پچھم کو آپس میں ملا کر دیکھیں. مشرق اور مغرب کو آپ ملا سکتے ہیں، شمال اور جنوب کو ملا سکتے ہیں. کلام اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے کہ دیکھو ایسے ہی تمہارے گناہ جو ہیں جیسے پورب اور پچھم آپس میں دور ہیں، ایسے ہی تمہارے گناہ پھینک دیے گئے ہیں جسے خدا کبھی یاد بھی نہیں کرتا. خدا کا بندہ پطرس بیان کرتا ہے، پہلا پطرس دوسرا باب 24ویں آیت میں، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں. ہاللیلویا. اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے.
میرے عزیزو، آج ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ ماضی میں جو کچھ آپ نے کیا ہے، جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، تب سے آپ کی نئی انسانیت شروع ہو گئی ہے۔ تب سے آپ جو ہیں ایک نئے طور پر پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ بادشاہت کے فرزند ہیں۔ آپ غلبہ پا چکے ہیں، غالب آ چکے ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو حاصل کر کے آپ غلبہ حاصل کریں۔ یسوع نے ہمارے آج کے گناہ بھی معاف کیے ہیں اور ہمیں نجات دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلام کیا کہتا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ پہلا یوحنا نکالے 5واں باب، اس کی 13ویں آیت۔ یوحنا کا پہلا عام خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے، غور سے سنیے گا۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو، یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ اور اگر صرف ماضی کے گناہ ہی معاف ہوتے تو خدا یسوع مسیح کے جان دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر کون سی ہمیشہ کی زندگی ہے، مجھے بتائیں۔ ہمیشہ کی زندگی تو اسی صورت میں ملتی ہے جب آپ معاف ہو چکے ہیں، گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، کیونکہ خدا کی بادشاہت میں کوئی گنہگار نہیں جائے گا۔ گناہ آلودہ شخص خدا کی بادشاہت میں نہیں جاتا میرے عزیزو۔ اس لیے ہم آج بھی معاف کر دیے گئے لوگ ہیں، اور بائبل ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہم غالب آ چکے ہیں، ہم معاف کر دیے گئے ہیں، اور نجات کی یقین دہانی ہمیں خدا کا کلام کراتا ہے میرے عزیزو۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں نام بنام جانتا ہوں۔ میں نہ جانتا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہے سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہی ہیں، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں۔ آج اگر آپ خدا یسوع مسیح کے اندر ہیں، آج نجات یافتہ ہیں، آپ نے بپتسمہ لیا ہے، آپ روحانی زندگی جی رہے ہیں، میرے عزیزو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ ہاللیلویہ، بولے ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا 3:16 بڑی خوبصورت آیت ہے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر کیا ہو، بلکہ آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی موجود ہے۔ اگر آپ گنہگاری ہیں تو پھر کون سی ہمیشہ کی زندگی ہے، مجھے بتائیں۔ اگر آپ گناہ آلودہ ہیں تو پھر ہمیشہ کی زندگی تو کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ کون سا شخص جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا؟ اس سے تو میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس حد تک پاک اور راست باز ہو جو خدا کی حضوری میں ہمیشہ کی زندگی پا سکے۔ اس لیے خدا کا فضل جو ہے یہ آپ کے اوپر ہوا ہے، یہ خدا کا فضل ہے میرے عزیزو کہ ہم بچ گئے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، آپ ایک سڑک پر ہیں اور سڑک ایک انتہائی مصروف سڑک ہے، گاڑیاں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں، اور ایک شخص آپ کو ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرا دیتا ہے۔ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ اس کی تعریف کریں گے، آپ شکر گزاری کریں گے کہ آپ کو اس نے راستہ دکھا دی اور آپ کو سڑک پار کرا دی ہے۔
اور یہ خداوند یسوع مسیح ہے میرے عزیزو، جس نے صلیب کے اوپر جان دے کر ہمیں وہ سڑک پار کرا دی ہے جس کے اوپر ہماری موت لکھی ہوئی تھی۔ یہ ہماری موت تھی، لیکن میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنی جان دے کر اس سے ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ہمیشہ کی زندگی بخش دی ہے۔ اس لیے آج بھی ہم راست باز ہیں، کل بھی ہم راست باز تھے، آج بھی ہم راست باز ہیں، آج بھی ہم غالب ہیں، کل بھی غالب تھے، آج بھی غالب ہیں، اور آگے آئندہ آنے والے کاموں میں بھی ہم غالب ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی مجھ سے میری بھیڑیں چھین نہیں سکتا۔ آپ اس کی بھیڑ ہیں، ایمان رکھیں، آپ اس کے لوگ ہیں، آپ اس کی رعایا ہیں، آپ اس کی بادشاہت کا اہم حصہ ہیں۔ آپ سے وہ بہت پیار کرتا ہے، آپ کے لیے تو اس نے اپنی جان دی ہے۔ کلام یہ کہتا ہے وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، میری آواز سنتی ہیں، انہیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، میں ان کو ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔ وہ مجھ سے کھانا کھاتی ہیں، وہ فروا ہوتی ہیں، فربا ہوتی ہیں، راحت انگیز، ان کی زندگی کے اندر راحت ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ایک ہی قربانی ہمارے مستقبل کے گناہوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کی ایک قربانیوں کا یہ سلسلہ جو ہے یہ بنی اسرائیل سے چلتا آ رہا ہے۔ ہر گناہ کے بعد ایک قربانی دی جاتی تھی، اور بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا کہ تم اپنے اپنے گناہوں کے لیے برے اور بچڑوں کی قربانی دینا۔ اور وہ قربانیوں کا مین مقصد کیا تھا؟ کہ خدا کے حضور وہ پسندیدہ ہوں، خدا کے حضور ان کو لائق کیا جائے اور وہ خدا کے منظور نظر ہوں۔ ایسا ہی ہے۔ اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے وہ برے اور بچڑوں کا خون بہایا کرتے تھے، لیکن وہ گناہوں کی قربانی جو تھی وہ ناکافی تھی۔ وہ ممکن نہیں تھا کہ وہ انسانوں کو مکمل طور پر پاک کرتی اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہراتی۔ اس لیے خدا کے کلام میں عبرانیوں 10:10 کے اندر لکھا ہے، اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کی ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایک ہی بار، once and for all، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے آپ آزاد ہو چکے ہیں۔ اور کلام کہتا ہے، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص جو ہے ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کے داہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ایک ہی بار آپ کی قربانی ہو چکی ہے اور آپ آزاد ہو گئے ہیں۔ اور کلام کہتا ہے کہ گناہوں کو وہ کبھی معاف جو ہے وہ یاد نہیں کرتا، وہ کبھی یاد نہیں کرتا۔ اور خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں میں لکھوں گا اور ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ اور جب ان کی معافی ہو گئی تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ سو اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، خداوند کبھی آپ کے گناہوں کو یاد نہیں کرتا، آپ کی غلطیوں کو یاد نہیں کرتا، آپ کے قصوروں کو یاد نہیں کرتا۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے، اگر آپ نے معافی مانگی ہے، دل سے معافی مانگی ہے، آئندہ نہ کرنے کا تہیہ کیا ہے، خدا آپ کو معاف کر چکا ہے۔ خدا نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے۔
एक ही बार यीशु ने कुर्बान होकर आपके लिए कफारा दे दिया है। माजी के गुनाह भी माफ हो चुके हैं। हाल में जो आप करते हैं, गलती से हो जाते हैं, आप माफी मांगते हैं, तो भी आप गालिब आ चुके हैं। हमेशा के लिए आपको कामल कर दिया गया है। और खुदा का कलाम कहता है कि वो उनके गुनाहों को दोबारा याद नहीं करता। He don't remember your sin। और फिर गुनाह की कुर्बानी बाकी नहीं है। कोई कुर्बानी ऐसी नहीं है अब हमें चढ़ाने की जरूरत नहीं है। गुनाह की और कोई कुर्बानी नहीं है, कोई और कफारा नहीं है, कोई और अजाला नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई चिल्ले करने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जंतर करने की जरूरत नहीं है, किसी जादूगर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यीशु के कदमों में आकर उससे माफी मांग लें तो आपके माजी, हाल और मुस्तकबिल के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अगर मुस्तकबिल के गुनाह माफ ना होते तो मसीह बार बार मरता, फिर बार बार मारदा। अदा मतलब ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने अगर आपको हमेशा की जिंदगी दे दी है तो आने वाले तमाम जिंदगी के गुनाहों के लिए भी खुदावंद ने आपको माफ कर दिया। उसने आपका सारा चैप्टर ही वो जो गुनाहों वाला था वो फाड़ दिया है, खत्म कर दिया है। मगर कलाम ये कहता है कि उसकी कुर्बानी हमेशा के लिए काफी है, इनफ। इसीलिए तो इब्लीस उसके पीछे पड़ा हुआ था कि ये मरे ना, अगर ये सलीब पर मर गया तो इसका काम मुकम्मल हो जाएगा, ये अपने काम में कामयाब होगा। बारहा उसको मारा गया, कत्ल करने की कोशिश की गई, बारहा उसके ऊपर इल्जामात लगा गए, लेकिन वक्त से पहले मारने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन नहीं, खुदा का जो काम था वो पूरा हुआ। मेरे अजीजों, आपका कर्ज अदा हो चुका है। हालेलुया। हमें फर्दन फर्दन माफी की रसीद रोज नहीं लेनी है कि खुदावन अब हमें माफी की रसीद दे दे। खून ही काफी है। खुदावन यीशु मसीह का खून जो सलीब के ऊपर आपके लिए बहाया गया है, इसके ऊपर ट्रस्ट करें। यू आर मोर देन कॉन्करर। हालेलुया। आप गालिब आ चुके हैं। आप इस दुनिया के अंदर एक ऐसी शख्सियत है, जो ईमानदारों की बात कर रहा हूं, जो इब्लीस पर, दुनिया के ऊपर, जिस्म पर, बदरूहों पर और दुनिया के तमाम निजामों के ऊपर गालिब आने की कुदरत रखते हैं। हालेलुया। मौत के ऊपर भी गालिब आने की कुदरत रखते हैं, क्योंकि आपको गलबा दे दिया गया है। हालेलुया। सो खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह का खून हर गुनाह से हमें पाक करता है, हर गुनाह से हमें पाक कर देता है। यीशु का खून मांगा करे रोजाना। बर्रे का खून हर रोज अपने घरों पर लगाया करें, अपने बदनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने रोजगार के लिए यीशु के लहू को मांगा करें। बर्रे का लहू, आपको याद है जब मिस्रियों के पैलौठों को खुदा ने मारा था तो एक चीज काम आई थी, और खुदा ने बनी इस्राएल को कहा कि तुम बर्रे का खून अपने घरों की चौखटों पर लगा लेना। मौत का फरिश्ता ये नहीं देखेगा कि घर में कौन कौन मौजूद है, वो सिर्फ बर्रे का खून ही देखेगा। घर के अंदर जो अफराद हैं वो सिर्फ बर्रे के खून की बदौलत बच जाएंगे। नाम बनाम उसको नहीं पता कि कोई मिस्री छुपा हुआ है, कोई गैर कौम का शख्स छुपा हुआ है, लेकिन अंडर द कवरिंग ऑफ जीसस ब्लड हम महफूज होते हैं, और अंदर जो भी है वो सेव हो चुका है। हालेलुया। सो वंस यू आर अंडर द कवर ऑफ जीसस ब्लड, जब आप खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है अपने बदनों के ऊपर, अपने घरों के ऊपर उसकी कवरिंग मांगते हैं, उसको मांगते हैं, तो फिर समझ लें कि आप महफूज हो गए हैं। सो मेरे अजीजों, हमारी जो
آزادی ہے لگاتار جاری رہنے والی حقیقت ہے اصل میں. آپ اس کو کہیں گے پیسہ بھی پھر کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ آپ کی آزادی ہر روز آپ کو ملتی ہے، ہر روز. یہ لگاتار چلنے والا عمل ہے. جو ہی آپ یسوع کے ساتھ چلتے ہیں آپ کی آزادی بحال ہو جاتی ہے. آپ کنسسٹنٹلی چلتے ہیں، آپ بحال رہتے ہیں. جو ہی آپ ابلیس کی بادشاہت میں گرتے ہیں آپ گرتے چلے جاتے ہیں. سو اٹ مینس کہ ایک کنسسٹنٹلی ایک ہر روز ایک جنگ کی مانند ہے. ہمیں اپنی آزادی اور بحالی کو قائم رکھنا ہے تو پھر ہمیں یسوع کے ساتھ ہر روز چلنا پڑے گا. سو یہ ہماری آزادی جو ہے یہ لگاتار جاری رہنے والی حقیقت ہے میرے عزیزو. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا، پہلا یوحنا 2:12 آیت میں لکھا ہے، آئے بچوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے ہیں. آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں. سو معاف کیے گئے ہیں اس عمل کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ماضی میں ہوا ہے مگر آج بھی وہ جاری ہے. آج یہ عمل جاری رہنے والا عمل ہے، پریزنٹ کنٹینیوز ہے. سو آئے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے. اگر کسی کو ہو جاتا ہے گناہ ہماری فطرت میں شامل ہے، ہم کرتے ہیں. کئی دفعہ دانستہ کرتے ہیں، نادانستہ کرتے ہیں، کئی دفعہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم سے ہوتے ہیں. سو کلام کہتا ہے تمہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک مددگار موجود ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح جو راست باز ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. ہمارا وکیل بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کبھی مقدمہ ہارتا ہی نہیں ہے، ایسا وکیل ہے. اس لیے میرے عزیزو ایک ایسے وکیل کے پاس آپ کھڑے ہیں جس نے آپ کا مقدمہ لڑنا ہے، اور وہ آپ کی نیچر سے بھی واقف ہے. جب آپ دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اس لیے ہر روز اس جنگ کو لڑنا ضروری ہے. ہر روز آپ کو غالب آنا ہے، ہر روز ابلیس کے ساتھ جنگ کرنی ہے. اپنے غلبے کو کنسسٹنٹلی اس کو مینیج کرنا ہے. جیسے آپ اپنی صحت کو مینیج کرتے ہیں، اگر آپ بری خوراک کھائیں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے. اس لیے آپ کو ہر روز اچھی غذا کھانی پڑتی ہے. ایسا ہی ہے، اچھے ماحول میں رہنا پڑتا ہے، اچھے کپڑے پہننے پڑتے ہیں، اپنی صفائی ستھرائی رکھنی پڑتی ہے تاکہ آپ بدنی طور پر کمزور نہ ہوں. اس لیے روحانی زندگی بھی اسی حصے کا نام ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلپ کے اوپر آج سے 2000 سال جو پہلے کام ہوا ہے دیٹس انف ناؤ، اب ہم آزاد ہیں، جو مرضی کر دے رہو. ایسا ہے کیا؟ خداوند نے ایسا آپ کو چھوڑا ہے کہ چلو بھی تسی مادر پیتر آزاد ہو، سارے جو مرضی کرو، گناہ تے تاڑے معاف ہو ہی چکے نے نا، آئندہ بھی کرو گے تے معاف ہو گئے نے، تسی تے پہلے غالب آ چکے ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو اب آئندہ سے گناہ نہیں کرنے. اس سے کیا ہوگا؟ پھر آپ دوبارہ سے ابلیس کے شکار ہوں گے اور آپ دوبارہ سے مغلوب ہوں گے، غالب نہیں رہیں گے. سو کلیسیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور کرے ان باتوں کے اوپر کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے سب گناہ معاف کر دیے ہیں تو کیا ہمیں دوبارہ پھر یہی بوجھ اٹھانا ہے؟ جو بوجھ اس نے لے لیا ہے، جو بوجھ اس نے ختم کر دیا ہے. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ لپٹے رہنا ہے، خدا کے ساتھ، خدا کے اندر، خدا کے کلام کے ساتھ. سو اگر مستقبل کے بھی گناہ ہمارے معاف ہو گئے ہیں تو کیا ہم آئندہ آنے والے ٹائم کے لیے بھی سوچیں کہ یار جو بھی ہے خدا نے تو ہمیں قبول کر ہی لیا ہے، خدا کا فضل ہی بہت ہے، تو جو مرضی کر دے رہو. کیا ایسا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں
खुदावन से के साथ चलने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? कलाम कहता है हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। सो हमें क्या करना है? हमें खुदा के फजल के लिए शुक्रगुजार होना है। हमें रोजाना अपनी जंग लड़नी है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपनी खुदी का इनकार कर दे, अपनी सेल्फ का इनकार करे। आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग लॉर्ड। तू सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। मैं नाकाम हूं, बेकार हूं, तेरे बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं है मेरा चलना। खुदावन को जलाल दें, अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी सलीब उठाएं और खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो ले, दुनिया के पीछे ना चले। सो हमारी लापरवाही से हम अपनी जो है आज़ादी खो देते हैं। अपनी ही लापरवाही से अपनी बहाली, अपनी शिफा को खो देते हैं। सो हमेशा की जिंदगी आज मेरी जिंदगी में है मेरे अजीजों। इसका क्या मतलब है? ये जिंदगी ईमान के लम्हे से शुरू होती है और उसमें इत्मीनान है, उसका एक मकसद है और वो नई शनाख्त आपको दे रही है। इसमें कायम रहना है और हमारा वकील हमेशा हमारे साथ है मेरे अजीजों। सो माजी में किए गए गुनाह भी हमारे माफ हो चुके हैं। हाल में जो हम गलतियां करते हैं वो भी हमारी माफ हो गई हैं और आने वाली तमाम गलतियां भी खुदा ने हमें उन पर भी गलबा दे दिया है। अगर हम उसके साथ चलते रहेंगे, अगर हम उसके अंदर गालिब रहेंगे, अगर हम उसमें बढ़ते रहेंगे तो गलबा आपको मिलता रहेगा। हालेलुया। अगर आप उसके साथ चलने का तहैया नहीं करेंगे, आप नाफरमानी करेंगे तो फिर गलबा नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है, मसीह का काम तो मुकम्मल है, कामल है, अबदी है, वो अबद तक कायम रहता है। और आपका जो कल है वो कैसा होगा? वो भी खुदा के फजल से अच्छा होगा। खुदा का फजल आपके ऊपर है। आपका आज उसके खून से ढांपा हुआ है मेरे अजीजों। आपका माजी जो है वो माफ कर दिया गया है और आपका आने वाला कल जो है खुदा के फजल से महफूज है। सो मेरे अजीजों, सलीब के लिए खुदावन की तारीफ करें। सलीब पर काम किया जो किया खुदावन यीशु मसीह ने, आपकी कुर्बानी और आपकी आज़ादी का जो अजीब काम सलीब पर किया है, उसके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करें और हमेशा खुदावन की तारीफ करें। अगर यीशु ने वाकई आपकी कीमत अदा की है और आप ईमान रखते हैं तो मेरे अजीजों, इसके बाद और कोई काम बाकी नहीं है। आप आज़ाद हैं, बहाल हैं। इब्लीस आपको शर्मिंदा नहीं कर सकता।